بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا اسراء و معراج کا۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط اور اللہ پر اعتماد کو تقویت دینے کی غرض سے اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح دکھلانا چاہتا تھا جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھلائیں، تاکہ سرزمین عرب میں کفار کے غلبے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اسراء و معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عجائبات قدرت دکھائے، جو ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ تھے، اور ان میں کفر و ضلالت اور فسق فجور کی تاریخ کی سب سے بڑی معرکہ آرائی کے لیے تیاری کی طرف اشارہ تھا۔ جو عجائبات اور نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، ان میں سے بیت المقدس جانا، آسمانوں کی سیر، انبیاء اور مرسلین اور فرشتوں سے ملاقات، نیز جنت اور دوزخ اور انعام و عذاب کے مشاہدات وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، جو ایک سفید رنگ کا لمبا سا جانور تھا، جس کا قد گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا ہر قدم نظر کی انتہا پر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور بیت المقدس جا پہنچا، اور اسے اس حلقے سے باندھ دیا جہاں پیغمبر اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد الاقصیٰ میں داخل ہوا اور 2 رکعت ادا کی، اور تمام پیغمبران نے آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور فرمایا، جب میں باہر نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 پیالے لے آئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے میرا دل نکالا اور اسے سونے کے تھال میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا رکھ دیا۔ پھر میرے دل کو دھویا گیا اور ایمان سے بھر کر دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ اور پھر میرے پاس ایک جانور جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا لایا گیا، جس کا رنگ سفید تھا، اور فرمایا، پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانی دنیا تک پہنچے، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھولا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے، اور کہا گیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کہیے۔ میرے سلام کہنے پر انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں یہاں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں
یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ وہ دونوں خالہ زاد تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یحییٰ و عیسیٰ ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، نیک بھائی نیک نبی کا آنا مبارک ہو۔ پھر مجھے اس کے بعد چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا، کیا انہیں یہاں بلوایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اندر پہنچا تو ادریس علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا، اچھے بھائی اور اچھے نبی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ اور پھر مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت ملی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، ہاں۔ پھر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ فرمایا، جب میں اندر پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، صالح بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ اور پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تب مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اندر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ موسیٰ ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا، اچھے بھائی اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو وہ رو پڑے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک لڑکا جو میرے بعد نبی بن کر مبعوث ہوا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا، پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں یہاں آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس پر مرحبا اور خوش آمدید کہا گیا اور دروازہ کھل گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ ابراہیم ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، نیک بیٹے اور صالح نبی کا یہاں آنا مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سدرۃ المنتہا میرے قریب کر دیا گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر شیر کے مٹکوں جتنے بڑے تھے اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 باطنی پوشیدہ اور 2 ظاہری تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، پوشیدہ نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعور کو میرے قریب کر دیا گیا۔ پھر میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے جس پر آپ اور آپ کی امت کار بند ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھ پر دن رات کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا، کیا حکم ملا؟ میں نے بتایا، روزانہ 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے قبل لوگوں کو آزمایا ہے اور بنی اسرائیل سے اس معاملے میں میری بہت زیادہ کشمکش رہی ہے۔ واپس اپنے رب کی طرف جا امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ پھر میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ جب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے پھر پہلے والی بات دہرائی، اب 10 نمازیں اور کم ہو گئیں۔ تیسری دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات دہرائی، اب 10 نمازیں مزید کم ہو گئیں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پہلی والی بات دہرائی۔ میں واپس گیا تو مزید 10 نمازیں کم ہو گئی۔ اب میری امت پر روزانہ 10 نمازیں فرض ہو گئیں۔ پانچویں دفعہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہی مشورہ دیا تو میں نے اپنے اللہ سے امت کے لیے تخفیف کا سوال کیا۔ یوں مجھے 5 نمازوں کا حکم مل گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا، مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں نے لوگوں کا آپ سے پہلے تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کا میں نے سخت ترین تجربہ کیا ہے۔ آپ واپس جائیں اور امت کے لیے مزید آسانی کا سوال کریں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اتنی بار سوال کیا ہے، اب مزید سوال کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ اب میں اس پر راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ میں نے اپنا فرض کردہ حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ اسراء و معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سفر مبارک سے واپس آئے تو اپنی قوم کو اس کی خبر دی، اور آپ ایک ایسی مجلس میں تشریف لائے جس میں مطعم بن عدی، ابو جہل، عمرو بن ہاشم اور ولید بن مغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ میں نے عشاء کی نماز مسجد الحرام میں ادا کی تھی، پھر صبح کی نماز یہاں ادا کی۔ اسی دوران میں بیت المقدس گیا
اور بہت سے انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ میں نے ان کی امامت بھی کی اور ان سے گفتگو بھی کی، تو ابو جہل نے مزاحیہ انداز میں کہا، میرے سامنے ذرا ان کا حولیہ بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام درمیانہ قد سے ذرا بڑے تھے، لیکن زیادہ لمبے بھی نہ تھے۔ ان کا سینہ چوڑا اور بال لمبے گنگریالے تھے۔ رنگ سرخ سفید مائل تھا۔ ان کی شکل عروہ بن مسعود تقفی سے مشابہت بھی رکھتی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام موٹے، گندم گوں اور لمبے قد والے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی قسم وہ سیرت اور صورت میں ہو بہو میرے جیسے تھے۔ اب اہل مجلس نے کہا، آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں رات کے وقت وہاں پہنچا اور رات ہی کو واپس آ گیا۔ اور اسی آسنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں بتانے لگے، بیت المقدس کا فلاں دروازہ فلاں جگہ اور دوسرا دروازہ فلاں جگہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قافلے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روحا نامی مقام پر ایک قافلے کے پاس سے گزرا۔ ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے۔ میں ان کے کجاؤں کی طرف بڑھا اور وہاں کوئی بھی نہ تھا، اور ایک پیالے میں پانی موجود تھا۔ میں نے وہ پانی بھی پیا تھا۔ اب آپ بطور تصدیق اس قافلے سے دریافت کر لیں۔ قریش نے کہا، اللہ کی قسم یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر میں ایک اور قافلے سے ملا۔ ان کے اونٹ بدکنے لگے اور ایک اونٹ بیٹھ گیا جس کا رنگ سرخ تھا، اس پر سفید دھاری دار جول بھی تھا۔ اب علم نہیں کہ ان کے اونٹ ملے یا نہیں، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ اس پر سب نے کہا، بالکل یہ نشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ایک اور قافلے سے ابوا میں ملا۔ سب سے آگے ایک خاکستری اونٹ تھا، اور وہ بھی تنعیم گھاٹی سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ نے کہا، یہ تو جادوگر محسوس ہوتا ہے۔ پھر سب اٹھ کر نشانیاں دیکھنے کے لیے چل دیے۔ دیکھا تو ساری نشانیاں پوری ہو گئی۔ بالآخر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر ہونے کی تہمت لگانے اور کہنے لگے، اور ولید بن مغیرہ نے جو کہا سچ کہا۔ یہ واقعہ ایک طرف تو بعض لوگوں کے لیے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے آزمائش ثابت ہوا اور وہ مرتد ہو گئے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا، کیا تجھے تیرے پیغمبر کی خبر ہے جو گمان کرتا ہے کہ رات ہی رات بیت المقدس کا سفر کر کے لوٹا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا فی الواقع انہوں نے اس طرح کہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ اب ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات ہی رات صبح طلوع ہونے سے قبل بیت المقدس کا سفر کر کے آ سکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں ان کے بارے میں اس سے بڑی بات پر یقین رکھتا ہوں، اور یہ کہ صبح و شام ان پر آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ اور یہ تھا اسراء معراج النبی کا قصہ۔